رات 12 بجے بخارا کے آسمان پر آدھا چاند ٹنگا ہوا تھا، ہوا میں خنکی تھی اور گلیوں میں سناٹا اور اندھیرا، اور ہم تین اجنبی اس اندھیرے، اس سناٹے میں تاریخ کے نقش ٹٹول رہے تھے۔ بخارا کی وہ رات ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس زمین، اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی کامیابی اور کوئی کامرانی دائمی نہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز بے ثبات، فانی اور عارضی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو ثبات اور دائم حاصل ہوتا تو وہ ماضی کا بخارا ہوتا، اور اس بخارے کی چھوٹی اینٹوں کی گلیوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی آہٹ ہوتی، بو علی سینا کے لڑکھڑاتے قدم ہوتے، یا پھر خوارزمی اور البیرونی کی سوچ میں ڈوبی ہوئی شکلیں ہوتیں، یا پھر چنگیز کے دھاڑتے ہوئے لشکری ہوتے، یا پھر امیر تیمور کی پھونکار ہوتی، یا پھر انم بیگ کا علم پرور دور ہوتا، یا پھر بی بی خانم کی عقیدت ہوتی۔ یہ سب کچھ بخارا کے نیلے آسمان اور آدھے چاند کے ساتھ ٹھہر گیا ہوتا، اور ہم تین اجنبی بخارا کی قدیم گلیوں میں گھومتے ہوئے تاریخ کے ان چمکتے دمکتے ادوار کی لو محسوس کر رہے ہوتے۔ لیکن بخارا تو وہاں موجود تھا، مگر ماضی تبدیل ہوتے دنوں اور کروٹ لیتے کیلنڈروں میں کہیں گم ہو گیا تھا، اور جاتے ہوئے اپنے روشن چہرے بھی ساتھ لے گیا تھا، اور پیچھے پرانی عمارتوں کے کھنڈروں، چھوٹی اینٹ کی گلیوں، اندھی دیواروں اور بخارا کے قدیم دنوں کی ادھوری کہانیوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اور ہم تین اجنبی تاریخ کے اس عظیم عبرت سرائے میں رات کے 12 بجے آدھے چاند کی ہمراہی میں پرانے نقش کھوج رہے تھے۔ بخارا محض ایک شہر نہیں، یہ تاریخ کا عظیم نوحہ بھی ہے، یہ بے ثبات دنیا کی بے ثباتی کی دلیل بھی ہے، اور ہم تین اجنبی اس وقت اس بے ثباتی کے گواہ تھے۔ ڈاکٹر رازق داد خان ہمیں تاشقند میں ملے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، اٹک کے خان خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ 1994 میں تاشقند آئے اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ یہ آدھا وقت پاکستان گزارتے ہیں اور آدھا تاشقند میں۔ یہ طبی آلات کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ان کی بیگم ازبک ہیں۔ یہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہوٹل پہنچ گئے، ان سے ملاقات ہوئی اور دوستی ہو گئی۔ یہ 24 ستمبر کی صبح ہمیں بخارا کے لیے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے اور ہمارے ساتھ ہی بخارا آ گئے۔ یوں ڈاکٹر رازق، قمر راٹھور اور میں بخارا کے تین اجنبی پاکستانی بن گئے، اور 25 ستمبر کی صبح جب بخارا سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی روح بخارا کی گلیوں میں چھوڑ آئے۔ بخارا کبھی علم کا مکہ ہوتا تھا۔ اسلام نے آنکھ حجاز میں کھولی تھی، لیکن اس کی علمی پرورش بخارا میں ہوئی تھی۔ یہ شہر ایشیا کا مرکز تھا، یہ شاہراہ ریشم پر تھا۔ ہندوستان، ایران اور افغانستان سے آنے والے تمام تجارتی قافلے بخارا سے ہو کر گزرتے تھے۔ مسافر ارض روم کا ہو، مزار شریف یا کابل کا، یا پھر اس کی منزل شیراز، خراسان، کاشغر، خیوا یا باکو ہو، یا پھر اس نے ملتان، دہلی یا سورت جانا ہو، وہ بخارا سے گزرے بغیر اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ بخارا اس کا جنکشن ہوتا تھا۔ اسلام حجاز سے نکلا تو بخارا اسلام کی درسگاہ بن گیا۔ مسلمانوں کے ہر حکمران نے اس شہر میں اپنے نام کا مدرسہ بنوایا، اور اس مدرسے میں علم، ادب اور سائنس کی تعلیم شروع ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب بخارا میں 200 مدارس تھے۔ یہ مدارس اس دور کی یونیورسٹیاں تھے۔ آپ تصور کیجئے، جس شہر میں 200 یونیورسٹیاں ہوں اور ان یونیورسٹیوں میں اپنے دور کے عظیم لوگ تعلیم دیتے ہوں، اس شہر کی علمی اور ادبی فضا کیا ہوگی۔ یہ شہر بغداد اور قاہرہ کا ہم پلہ تھا، اور اس دور کے طالب علم بغداد، قاہرہ اور بخارا کے درمیان گردش کرتے تھے۔ شہر میں سینکڑوں کاروان سرائے اور خانقاہیں بھی تھیں۔ کاروان سراؤں میں تجارتی قافلے ٹھہرتے تھے، جبکہ خانقاہوں میں درویش اور اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ
شہر میں عالی شان مساجد کا جال بچھا تھا۔ بخارا، سمرقند اور تاشقند کے لوگ آسمانی، نیوی بلو اور ہلکا سبز رنگ پسند کرتے تھے، چنانچہ ان کی عمارتوں پر ان تین رنگوں کے مضحک ہوتے تھے۔ یہ چکور اینٹیں بناتے تھے اور سمرقند اور بخارا کی تمام عمارتیں ان چکور اینٹوں سے بنی تھیں۔ امام بخاری بھی اسی قسم کی کسی عمارت میں علم بانٹتے تھے۔ یہ 194 ہجری میں بخارا کے مضافات میں پیدا ہوئے۔ یہ 16 سال کی عمر میں مکہ تشریف لے گئے اور 40 سال مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، بصرہ اور کوفہ میں احادیث جمع کرتے رہے۔ انہوں نے احادیث کی پہلی تصدیق شدہ کتاب صحیح بخاری مرتب کی اور واپس بخارا آ گئے اور مدرسے میں طالب علموں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ بخارا میں بہت مقبول تھے۔ امیر بخارا کو آپ کی مقبولیت پسند نہ آئی، اختلافات پیدا ہوئے اور ان کے نتیجے میں امام بخاری سمرقند ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سمرقند کے مضافات میں اپنے ننیھال کے گاؤں خرتنگ میں تشریف لے آئے اور وفات کے بعد یہیں مدفون ہوئے۔ مجھے ان کے مزار پر حاضری اور دعا کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ امام بخاری اس شہر کے عظیم اساتذہ میں سے ایک تھے اور یہ شہر کے عظیم مدارس میں سے ایک مدرسے کے استاد تھے۔ بخارا مدارس کا شہر تھا۔ یہ مدارس بورڈنگ ہاؤس ہوتے تھے۔ پوری دنیا سے طالب علم آتے تھے اور 5-6 برس تک ان مدارس میں رہتے تھے۔ بخارا کے مدارس 2 منزلہ تھے۔ یہ چکور عمارتیں تھیں جن کے درمیان میں طویل صحن ہوتا تھا۔ کمرے صحن کے چاروں طرف بنائے جاتے تھے۔ صحن میں انگور کی بیلیں، سیب، چیری اور شہتوت کے درخت ہوتے تھے۔ طالب علم ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں پڑھتے تھے اور کمروں میں رہتے تھے۔ کمرے ہوادار اور روشن تھے اور انہیں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنے کا خصوصی بندوبست تھا۔ کمرے 2 منزلہ بھی تھے۔ طالب علم بالائی منزل سونے کے لیے استعمال کرتے تھے اور نچلی منزل ان کی اسٹڈی ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں 2 طالب علم رہتے تھے۔ ہر مدرسے کی اپنی مسجد تھی۔ حکومت طالب علموں کو وظائف بھی دیتی تھی۔ اس وقت حکومت نے چند مدارس کو ہوٹل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی نوعیت کے ایک مدرسہ ہوٹل میں رہے۔ اس مدرسہ ہوٹل کی دیواروں، دروازوں اور کھڑکیوں سے ماضی کی خوشبو آتی تھی۔ چھت پر لکڑی کا برآمدہ تھا اور اس برآمدے میں صبح کے وقت ناشتہ کرنا شاندار روحانی تجربہ تھا۔ ماضی کے حکمران اور حکمران خاندان اپنی حیثیت کے مطابق بخارا میں مدارس قائم کر دیتے تھے۔ یہ مدارس ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نعمت ثابت ہوتے تھے۔ یہ لوگ انتقال کے بعد دفن بھی انہی مساجد اور مدارس میں ہوتے تھے۔ چنانچہ مدارس اور مساجد میں بے شمار بے نام قبریں ہیں۔ بخارا کے کبڑ بازار بھی رومانوی ہیں۔ ماضی میں دنیا جہاں سے تجارتی قافلے بخارا آتے تھے اور اپنی مصنوعات سے ان بازاروں کو بھر دیتے تھے۔ یہ بازار آج 2-2.5 ہزار سال بعد بھی قائم ہیں۔ بخارا کے حمام بھی موجود ہیں اور ان حماموں کے کنوؤں کا ٹھنڈا پانی بھی میں بخارا میں ازبک حکومت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ازبک حکومت نے قدیم بخارا کو نہ صرف دوبارہ زندہ کر دیا ہے بلکہ یہ پرانی عمارتوں کی ٹیک کیئر بھی کر رہی ہے۔ چنانچہ یہاں روزانہ سینکڑوں ہزاروں سیاح آتے ہیں اور امام بخاری اور بو علی سینا کے شہر کی زیارت کرتے ہیں۔ بخارا کے لوگ بھی عاجز اور مہمان نواز ہیں۔ یہ سیاحوں، بالخصوص مسلمان سیاحوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ بخارا کا ذکر 2 عمارتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مینار ہے اور دوسری زیارت کا۔ بخارا کا مینار عظیم بھی ہے، پرشکوہ بھی اور شاندار بھی۔ یہ عظیم مساجد اور مدارس کے عین درمیان ایستادہ ہے۔ اس مینار کی عظمت کے لیے صرف ایک واقعہ کافی ہوگا۔ چنگیز خان نے 1220 میں بخارا فتح کیا۔ فتح کے بعد اس نے پورا شہر گرا دیا، شہر کی آدھی آبادی قتل کروا دی، لیکن یہ جب بخارا کے مینار کے پاس پہنچا
تو اس کا شکوہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے کہا آج پورا بخارا میرے قدموں میں گرا ہوا ہے، لیکن میں اس مینار کے قدموں میں ہوں، لہذا عظیم چنگیز خان اس مینار کی عظمت کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چنگیز خان مینار کے سامنے جھک گیا۔ مینار کی عظمت آج بھی قائم ہے۔ بخارا کی سب سے بڑی زیارت گاہ حضرت بہاؤالدین نقشبند کا مزار ہے۔ آپ کامل ولی تھے۔ بخارا کے لوگ اور نقشبندی آپ کے مزار کی زیارت کو چھوٹا حج کہتے ہیں۔ مزار کے ساتھ پانی کا حوض ہے جسے یہ لوگ متبرک پانی سمجھتے ہیں۔ مزار پر سیاہ رنگ کا پتھر لگا ہے۔ یہ لوگ اس پتھر کو سنگ مراد کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے اس پتھر کو چھو کر دعا کرنے سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ مزار کے احاطے سے باہر 500-600 سال پرانے درخت کا تنا پڑا ہے۔ نقشبندی لوگوں کا عقیدہ ہے آپ اگر 3 بار اس تنے کے نیچے سے گزر جائیں تو آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ زائرین نے درخت پر ہاتھ پھیر پھیر کر اسے سنگ مرمر کی طرح ملائم کر دیا ہے۔ زیارت گاہ پر زائرین کا رش ہوتا ہے۔ ہمیں بھی مزار پر حاضر ہونے اور دعا کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن بخارا کا آدھا چاند اور رات کے سناٹے کا کوئی بدل نہیں تھا۔ ہم آدھی رات کو گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ خنک ہوا شمال سے جنوب کی طرف چل رہی تھی، اور اس میں خنکی کے ساتھ ساتھ گئے دنوں کی خوشبو بھی تھی۔ ان گئے دنوں کی خوشبو جب بو ولی سینا، البیرونی، الخوارزمی اور امام بخاری اس شہر کی گلیوں میں علم بانٹتے تھے، اور علم کے پیاسے دیوانہ وار اس شہر کی طرف دوڑتے تھے، اور جب تاریخ بخارا سے شروع ہوتی اور بخارا پر آ کر مکمل ہوتی تھی، اور جب علم اور ثقافت بخارا پہنچ کر رک جاتی تھی، اور جب تجاری قافلوں کے جانور بھی اس شہر میں آ کر اپنی جنگلی خو بھول جاتے تھے، اور وہ بھی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ چلنے لگتے تھے، اور جب علم و ادب کا سورج اس شہر کی گلیوں سے طلوع ہوتا تھا اور یورپ کی سرحدوں پر پہنچ کر ڈوب جاتا تھا، اور جب علم اور وقت کا دوسرا نام بخارا ہوتا تھا، اور یہ سارے گئے دن اور ان تمام گئے دنوں کی یہ ساری خوشبوئیں اس وقت بخارا کی ہواؤں میں تھیں، اور ہم 3 اجنبی اور بخارا کا آدھا چاند ان خوشبوؤں میں بہہ رہے تھے، تاریخ کی ندی میں لمحہ موجود کے بے اثرات تنکے کی طرح۔